جی پڑھ لیجیے. جی شاباش. جی تلاوت کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاضت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. جی تو انسان بنتا نہیں ہے، اپنے حرکات سکنات سے باز نہیں آتا نا، پیلیٹ آیا تو جی انسان ہماری حالت نہیں کرتا نا، کان پکڑ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے. وَكُلَّمَا، اور جب بھی مَرَّ گزرتے علیہ ان پر مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، کوئی گروہ اس کی قوم میں سے، سخروا من، تو ان کا مذاق اڑاتے. قال، نوح علیہ السلام فرماتے ان تسخر، اگر تم مذاق اڑاتے ہو من ہمارا، فإنا، تو بے شک ہم نسخر مذاق اڑائیں گے منکم تمہارا، کما تسخرون جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. فسوف بس عن قریب تعلمون، تم جان لو گے، من کون ہے، یأتیہ کہ آئے گا جس کے پاس عذاب، ایسا عذاب یخزیہ جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل، اور لازم ہوگا علیہ اس پر، عذاب مقیم، عذاب ہمیشہ رہنے والا. حتی یہاں تک اذا جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور، وفار اور اگلنے لگا التنور تندور. قلنا ہم نے کہا احمل سوار کرو، فیہا
اس میں یعنی اس کشتی میں من کل ہر زوجین اثنین جوڑے دو دو، اہلک اپنے گھر والوں کو، الا مگر ان کو نہیں، من جن پر سبق علیہ القول پہلے بات جو ہے وہ طے ہو چکی ہے، ومن اور ان کو بھی سوال کر دو آمن جو ایمان لا چکے، وما آمن اور نہیں ایمان لائے تھے معه اس کے ساتھ الا مگر قلیلا تھوڑے سے لوگ، وقال اور کہا نوح علیہ السلام نے ارکبوا سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا، انا بے شک ربی میرا رب لغفور ضرور بخشنے والا ہے، بہت رحیم بہت مہربان ہے، وہی وہ کشتی تجری بہم ان کے ساتھ چلتی رہی، فی موجن موجوں میں، کالجبال پہاڑوں کی طرح، ونادا اور پکارا نوح ابنہ نوح نے اپنے بیٹے کو، وکانا اور تھا وہ، فی معزل تنہائی میں الگ، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، ارکب سوار ہو جاؤ، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور مت ہو جانا، مع الکافرین کافروں کے ساتھ، قال اس نے کہا سآوی ان قریب میں پناہ پکڑوں گا، الی جبل کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی جو بچائے گا مجھے، من الماء پانی سے، قال نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا مگر من رحم جس پر اللہ رحم فرمائے، وحال اور حائل ہو گئی، بینہما ان کے درمیان، الموج موج، فکانا بس ہو گیا وہ، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے، وقیلا اور کہا گیا یا ارض ابلعی اے زمین نگل جا، ماء کے اپنا پانی، ویا سماء اے آسمان اقلعی تھم جا، وغیض الماء اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا، واستوت اور ٹھہری وہ کشتی علی الجودی جودی پہاڑی پر، وقیلا اور کہا گیا بعداً دوری ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، ونادا اور پکارا نوح ربہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرا رب ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ اور بے شک وعدک الحق آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ اور آپ احکم الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہو۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، وَكُلَّمَا اور جب بھی مرہ گزرتے علیہ ان پر، ملأ کوئی گروہ من قومہ ان کی قوم میں سے، سخروا میں تو ان کا مذاق اڑاتے، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا اگر تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فإنا تو بے شک ہم، نسخر منکم مذاق اڑائیں گے تمہارا، کما تسخرون جیسے تم مذاق اڑاتے ہو، فسوف بس ہم قریب، تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے، یأتیہ جس کے پاس آتا ہے، عذاب عذاب، یخزیہ جو اس کو رسوا کرتا ہے، ویحل اور لازم ہوتا ہے، علیہ اس پر، عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب، حتی یہاں تک، اذا جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابلنے لگا تندور، قلنا تو ہم نے کہا، احمل سوال کر دو، یہ اس میں من کل ہر طرح کے زوجین اثنین جوڑے دو دو، اہلک اپنے گھر والوں کو، الا مگر من جس پر سبق علیہ القول پہلے سے طے بات شدہ ہے اس کو نہیں، ومن اور ان کو بھی آمن جو ایمان لا چکے ہیں، وما آمن اور نہیں ایمان لائے تھے معه اس کے ساتھ، الا مگر قلیل تھوڑے سے، وقال اور نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا سوار ہو جاؤ، فی اس میں
بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا اس کا چلنا، و مرسا اس کا ٹہرنا، انا بے شک، ربی میرا رب لغفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے، وہی وہ تجریب وہ کشتی تجریبہم ان کو لے کر چلتے رہی، فی موج موجوں میں کل جبال پہاڑوں کی طرح، ونادى نوح ابنہ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکانا اور تھا وہ فی معزل تنہائی میں، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن اور مت ہو جانا مع الکافرین کافروں کے ساتھ، اور اس نے کہا سآوی ان قریب میں پناہ پکڑوں گا، الی جبل کسی پہاڑ کی طرف، یعصمونی جو بچائے گا مجھے، من الماء پانی سے، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم نہیں آج کے دن کوئی بچانے والا، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا مگر من جس پر رحم اللہ رحم کرے، وحال اور حائل ہو گئی، بینہما ان کے درمیان، الموج موج، فکان بس ہو گیا وہ من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے، وقیل اور کہا گیا یا ارض ابلعی اے زمین نگل جا، ماءک اپنا پانی، ویا سماء اور اے آسمان اقلعی تھم جا، وغیض الماء اور خوش کر دیا گیا پانی، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا، واستوت اور وہ ٹہری، علی الجودی جودی پہاڑی پر، وقیل اور کہا گیا بعدن دوری ہو، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، ونادى اور پکارا نوح ربہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال بس کہنے لگے ربی اے میرا رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، وان اور بے شک وعدہ کا آپ کا وعدہ الحق سچا ہے، وانت اور آپ احکم الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا، تو نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ وہ کشتی بناتے تھے تو فرماتے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ جب بھی ان کے پاس یہ لوگ گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے تھے کہ پہلے تو پیغمبری کا دعویٰ کیا، اب بڑھائی بن گئے پیغمبر سے، اور ان سے کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے؟ تو نوح علیہ السلام جواب دیتے گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے بنا رہے ہیں گھر؟ یہ پانی میں کام آئے گا، جب سیلاب آئے گا نا تو یہ کام آئے گا، اس میں بیٹھیں گے ہم، جب اس سیلاب سے بچائے گا، طوفان سے بچائے گا، کیونکہ مذاق اڑانا کہ دیکھ اس کا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، پانی کی طرح کیا یہ کشتی خشکی پر چلے گی؟ پانی تو دور دراز دوربین میں بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے پانی؟ تو اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی برا مذاق اڑا، ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں، تم چیخو گے، پکارو گے، سمجھ آ رہی؟ کوئی بچانے والا تمہیں نہیں ہوگا، اس وقت پھر ہم ہنسیں گے، ہم مذاق اڑائیں، پھر چس آئے گی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی، تو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بس ان قریب جان لو، تھوڑا وقت باقی رہے گا، زیادہ نہیں، بس کشتی ذرا بننے دو، سمجھ آ گئی، پھر پتہ چل جاسی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر پتہ چل جائے گا من یأتیہ عذاب یخزیہ کس کے پاس رسوا کون عذاب آتا ہے، وَيَحِلُّ حَلَّ يَحِلُّ باب ضربہ سے اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لازم ہونا، کسی چیز کا واجب ہونا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا اور کس پر لازم ہوتا ہے، اور حل یا حل جب آ جائے باب نصرہ سے تو اس کا معنی ہوتا ہے اترنا، اور تحل قریبا من دارها، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ اور کس پر لازم ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آئے یعنی عذاب کا اور ابلنے لگا تنور. تنور سے کیا مراد؟ تو بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تنور کہتے ہیں سطح زمین کو. سطح زمین جب سطح زمین سے پانی ابلنے لگے باہر نکلنے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بس اب عذاب آ گیا. لیکن دوسرا معنی اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ تنور سے مراد تنور ہی ہے. تندور ہی ہے. تندور جس میں روٹیاں پکاتے ہیں. تندور جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں روٹیاں پکاتے ہو کہ نہیں پکاتے گھروں میں اس میں؟ جی اب تو گیس کا تندور آ گیا. سمجھ دیہات میں پکاتے ہو کہ نہیں اس میں روٹیاں؟ جی تو وہ تندور مراد ہے. تو مطلب یہ تھا کہ آپ کے گھر میں جو تندور پڑا ہوا ہے نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب وہ ابلنے لگے اس سے پانی نکلنے لگے تو اب اس کا مطلب کیا ہے جب عذاب آ گیا تو اب جب یہ ہو جائے نا تو پھر کشتی میں سوار ہونا ہے. پھر کشتی میں کیا ہونا ہے؟ سوار. عذاب اب یہ عذاب کی علامت ہے. تندور کا لفظ ایسا ہے کہ کئی زبانوں میں اس کو عربی میں بھی اس کو یہ کہتے ہیں. پشتو میں بھی تندور ہے. ٹھیک ہے جی. اور اردو میں بھی تندور ہے. پنجابی میں بھی تندور ہے. ٹھیک ہے. فارسی میں بھی تندور ہے. اس میں توارد السنہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جیسے کیک کا لفظ ہے. کیک کا لفظ بھی کئی زبان میں کیک بولتے ہیں. تو اس طرح اس میں بھی توارد السنہ. اچھا قلنا احمل فیہا کہ ہم نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ من کل زوجین اثنین. ہر چیز کے دو جوڑے. زوجین کہتے اثنین کا. اگر زوجین نہ کہتے نا تو پھر یہ چار ہو جاتے. زوج کا معنی ویسے ہے جفت جوڑا. جفت کو کہتے ہیں زوج. تو زوجین دو جفت. تو دو جفت کم سے کم کتنے ہو گئے؟ چار. سمجھ آئی؟ لیکن چار مراد نہیں ہے دو مراد ہے. اس لیے زوجین اثنین اس کی صفت لائے ہیں اثنین یعنی دو مراد. چار میں یعنی ہر چیز کا جوڑا لیا گیا. جانوروں میں سے بکرا بکری, چوہا تو نہ چوہی, بلا بلی. ٹھیک. اور اسی طرح کیا نام گدھا گدھی. جی ہاتھی تو ہاتھنی. ٹھیک. اور اسی طرح جو ہے گھوڑا تو گھوڑی. ایک ایک جوڑا لیا گیا. آگے نسل پہ چل گئی. وہ اہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی. تو الا من سبق علیہ اہلک لے لو اپنے گھر والوں. گھر والوں میں سے 3 بیٹے تھے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں جو مسلمان تھے نا, حام سام اور یافس, اور 4 بہو تھے. ٹھیک ہے. 3 ان کی اور ایک جو جان اب اس کا ذکر آ رہا ہے کنعان اس کی بیوی. وہ خود تو ایمان نہیں لایا لیکن اس کی بیوی ایمان لائی تھی.
تو وہ بھی 7 سوال تھے. سمجھ آ گئی؟ الا من سبق علی القول، جن پر بات طے ہو چکی ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے. مثلا واعلا جو بیوی تھی، چونکہ وہ اسلام نہیں لائی تھی، وہ نہیں بیٹھ سکتے. جان یعنی کنعان وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ومن آمن، اور اس کے علاوہ جو اور ایمان لائے. اسی اب بعض حضرات نے کہا کہ نہیں بس صرف 7 افراد ہی تھے، بیٹے اور بہو تھی، لیکن اب بات غلط ہے. ومن آمن، جو ایمان لا چکے وہ بھی. میں نے آپ سے عرض کی کتنے ہیں لوگ افراد ایمان لا چکے تھے؟ 80. تو وہ سارے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے. وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، پہلے ہم عرض کر چکے 80 بندے ایمان لائے تھے، لیکن وہ سارے جو ہے نا وہ کشتی میں سوار تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله، اللہ نے فرمایا سوار ہو جاؤ فیہا، اس میں فیہا ہاں زمین لوٹ رہی کس کی طرف؟ کشتی. لیکن یہاں پر تو فلک کا لفظ گزرا ہے، وَاسْتَعِ الْفُلْكَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. تو یہ تو مذکر ہے، اس میں کوئی مؤنث کی علامت ہے، تو فیہا کی ضمیر کیسے لوٹ رہی؟ فی ہی ہونا چاہیے. جی ایک کشتی کا ذکر ہے، ایک کشتی تھی اور فل کا لفظ آیا تو فی ہی ہونا چاہیے تھا، فیہا کیوں؟ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فلک جو ہے نا یہ سفینہ کے معنی میں ہے، اس کے تعویل میں ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے سفینہ کی تعویل میں کر کے اس کی طرف ہاں مؤنث کی ضمیر لوٹائے جا رہے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا، اس کا ٹین، اللہ کے نام سے. یہ آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، یا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع فہو اعظم فہو ابتر. کیونکہ شان والا کام اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے حمد کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دم بریدہ، بے برکت ہوتا ہے. تو ہر ذی شان کام، شان والا کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. کتاب کھولنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کرنے لگے، سمجھ آ گئی؟ اچھا پھر اس میں بحث ہوئی ہے کہ صرف بسم اللہ کافی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اگلی دو صفت ہے رحمان اور رحیم، یہ بھی ملانا ضروری ہے. تو محدثین نے فرمایا کہ صرف بسم اللہ بھی کافی ہے، بسم اللہ یہ کافی ہے. وضو کرنے سے پہلے اور کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے، بسم اللہ کافی ہے. بہتر ہے کہ رحمان اور رحیم دو صفت ہے وہ بھی ملائی جائے، لیکن اگر صرف بسم اللہ کہہ دے تو یہ بھی کافی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ جائز کام کی شروع میں پڑھنی ہے، اور کوئی حرام کام گناہ کی شروع میں کہے تو یہ کفر کا باعث ہے. ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. مثلا کوئی شراب پینے لگا، اب شراب پینے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے. مثلا زنا کرنے لگا ہے، اب زنا سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے. فقہاء نے فرمایا ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے.
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے. فما ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، فرماتے ہیں وہ کشتی ان کو لے کر چلتی رہی موجوں میں پہاڑوں کی طرف. اتنی بڑی بڑی موج پہاڑوں کی طرف. آپ لوگوں نے دیکھا کیسے موجیں ہوتے سمندر کی، کہ وہ کہ سمندر بنا ہوا تھا، سمندر اتنا زیادہ پانی آیا تھا. کیونکہ اس طرح تو سمندر کرتا ہے، موجیں تو سمندر میں ہوتی ہے نا. تو عام زمین پر چل رہی تھی، تو یہ عام زمین بھی سمندری بن چکا ہے. اتنا زیادہ پانی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا پانی تھا. کہاں سے آیا؟ اللہ لے کر آیا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا. وہ الگ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا. یا بنی، یا بنی، گرامر والے کہتے ہیں بنیہ میں جو یا ہے یہ تصغیر کے لیے ہے، تصغیر کے لیے. تو یہ یعنی محبت کے طور پر یہ پیار کا لفظ ہے، بولا جاتا ہے. اے میرے پیارے بیٹے، میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا. پنجابی میں اس کو کیا کہیں گے؟ اے میرے پتری کہتے ہیں کہ نہیں جی؟ اس طرح کہتے ہیں کہ پیار میں. تو نوح علیہ السلام نے پیار، اے بچو. جی فرسٹ میں کیا کہتا ہے؟ اے بچو کیا. جی تو ان سے کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. اور کافروں کے ساتھ مت ہو جانا. صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. کمپنی آپ کی کیا ہے، آپ کی سوسائٹی کیا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. دوستوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں معلوم کرنا کیسا ہے، تو بس اتنا ہوگا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فَلْيَنْظُرْ، سوچا دیکھیں میں يُخَالِلْ، کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، اس کی صحبت کیا ہے. فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، انسان اپنے دوست کی مذہب پر ہوتا ہے، دوست کی دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہے ویسے ہی ہوگا. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. صحبت نیک بہت ضروری ہے. کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا اثر ہوگا نیک بن جائے. کتنا ہی نیک کیوں نہ، اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے گا تو برا ہو جائے گا. سنے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس صحبت سے نکلوں، عام لوگوں کی صحبت میں چلا جاؤں، تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہو جاؤں. دیکھیے گا یہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن صحبت بری ہے. دیکھیے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اتنی صحبت خراب ہو گئی. اور ایک طرف کیا ہے؟ کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے. کتا کتنے نفرت کرتے ہیں ہم کتے سے، لیکن اس کو نیک لوگوں کی صحبت میں ایسے ہو گئی وہ خود نیک بن گیا، جنت میں جائے گا. جنت فرماتے ہیں کہ 13 قسم کے جانور ہیں، 13 تو جنت میں جائیں گے. 13 اس میں کہ اصحاب کہف کا کتا ہے یہ جائے گا. اور اسی طرح جو سلیمان علیہ السلام کا ہدہد پرندہ نہیں تھا،
ہدہد وہ بھی جائے گا، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين۔ تو صحبت کا جو ہے نا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وہ کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ پکڑ لوں گا، لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہے، پانی ادھر کہاں پہنچ سکتا ہے، میں آرام سے کسی پہاڑ پر بیٹھ جاؤں۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، جس پر اللہ رحم کرے گا وہ بچ سکتے ہیں۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، یہ گفتگو کی چل رہی تھی، اسی دوران جو ہے موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ کیا ہو گیا، غرق ہونے والے میں سے۔ بیوی اس کی بیٹھی ہوئی ہے کشتی میں، وہ ایمان لائی ہے، لیکن یہ بدبخت جو ہے نا وہ ایمان نہیں۔ کون سا ٹائم ہے آنے کا؟ بے وقوف، یہ آنے کا ٹائم۔ کھڑے جاؤ۔ تو کیا نام ہے، اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ اسی طرح پہلے بھی ایک واقعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح ایک لڑکی تھی، 20 سال اس کی عمر تھی، بچہ اس کی گود میں تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے۔ اللہ نے کہا اگر آپ کی کلمے کی وجہ سے میں نے بچنا ہے تو نہ بچنا بہتر۔ وہ دودھ پلا رہی تھی تو بیٹھے ہوئی تھی، پانی آیا، وہ کھڑی ہو گئی، دودھ پلا رہی تھی، جب چھاتی تک پانی پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھایا، جب کندھے تک پانی پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو سر پہ بٹھایا، جب سر پہ تک پانی پہنچا تو اس نے ایسے اپنے بیٹے کو بچے کو اوپر ہاتھ اوپر کر کے نا ایسا کیا، وہاں پہ پانی پہنچا اور وہ بھی غرق ہو گئی، بچہ بھی اس کا غرق ہو گیا۔ دیکھتے رہے پانی آ رہا ہے، لیکن بس ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا کوئی علاج ہے، ضد انسان کو تباہ و برباد کر دیتی، تو ضدی نہیں ہونا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ضدی نہ بنے، ضد دینا ہے، حق کو قبول کرنا چاہیے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو وہ فرماتے ہیں یہ چلتا رہا طوفان، چلتا رہا 6 ماہ 17 دن، 6 ماہ 17 دن۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ پانی خشک، فرماتے وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نکل جا، اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، فیصلہ کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑی پر۔ جودی عراق کے شہر موصل میں ایک پہاڑ ہے، جودی اس پہاڑ کا نام۔ فرماتے ہیں وہ پہاڑ جو ہے 17,000 فٹ کی بلندی پر ہے، 17,000 فٹ بلندی پر، جیسے ہمارے کارگل ہے 17,000 فٹ بلندی پر ہے، اور وہاں تک پانی پہنچا تھا تبھی جا کے وہاں پر کشتی ٹھہری ہے نا۔ کتنا زیادہ پانی تھا، آپ اندازہ لگا لیں کتنا پانی تھا، یہ پوری دنیا میں تھا، کہاں سے آیا اور کہاں گیا اللہ کو معلوم۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا دوری ہے ظالم قوم۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، وَإِنَّ وَعْدَ الْحَقِّ قَدْ حَقٌّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو بھی بچائیں گے اور آپ کے گھر والوں کو، اہل کو بھی بچائیں گے، اس کی بھی حفاظت کریں گے۔
تو نوح علیہ السلام وعدہ جو ہے نا وہ یاد دلانے لگے اللہ تعالیٰ کو، وہ یاد دلایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو بھی بچاؤں گا اور آپ کے اہل کو بھی بچاؤں گا، تو یہ میرا بیٹا جو کنعان ہے یہ میرے اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، تو آپ نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے، آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لہٰذا جو میرا بیٹا ہے اس کو بچا دیجیے ہمارے ساتھ۔ یہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ وعدہ یاد دیا، اللہ تعالیٰ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یاد تھا، لیکن نوح علیہ السلام اپنی یادداشت کے مطابق یاد دلا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ تو اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہے، ہم زندہ رہے تو کل پڑھیں۔ سمجھ آ گئی؟ وما علینا الا البلاغ۔